نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 91، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار اور وہ کافر تھے، یعنی کفر کی حالت میں مر گئے۔ فلن تو ہرگز نہ یقبلا قبول کیا جائے گا، من احدہم ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض زمین بھر، ذہباً سونا، ولا وفتدا اور اگرچہ وہ فدیہ میں دے دے، بھی اس کا، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، فدیہ کا روٹ فا دال جا، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، وما اور نہیں، لہم ان کے لیے، من ناصرین کوئی بھی مددگاروں میں سے۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر تیسری دفعہ فرمایا، ان الذین کفروا وماتوا اور بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے، وکفار اور وہ اس حالت میں مرے کہ وہ کافر تھے، کفر کی حالت میں مرے، فلن یقبلا پھر ہرگز قبول نہ کیا جائے گا کسی سے، من احدہم ملء الارض ذہباً کسی ایک سے، زمین بھر کر سونا، پھر زمین بھی اگر سونے سے بھر جائے اور وہ فدیہ میں دے دیں اور کہیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے، والا وفتدا بھی فدیہ میں دینا چاہیں، تو اگر وہ عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے معاوضہ کے طور پر وہ دینا چاہیں سونا، تو اس کے بدلے میں ہمیں چھوڑ دیا جائے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں جو سونے کی بات کی گئی ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ زمین کتنی بڑی ہے، شاید ساری تو آپ نے دیکھی بھی نہیں، نقشہ بھی نہیں دیکھا ہوگا پوری طرح، ساری زمین سونے سے۔ آج اگر ہمارے پاس موقع ہے، ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن آج اس چیز سے بہت دور ہیں لوگ، بہت غافل ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بڑھا دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اگر وہ فدیہ دیں گے، کہیں گے کہ اللہ اس کے عوض کچھ لے لے، تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ توبہ کی شرائط کیا ہے؟ نمبر 1 کہ انسان سب سے پہلے شرمندہ ہو، ندامت کے آنسو بہائے اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرے، پھر اپنی اصلاح کرے، اور اگر کہیں کمی ہے تو اس کمی کو پورا کر دے، تو توبہ قبول ہوتی ہے۔ کس کی؟ جو زندگی میں توبہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کر لے، مرنے کے وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس وقت فرعون نے بھی توبہ کی تھی، اللہ نے فرمایا اب تیری توبہ قبول نہیں ہے، اب توبہ میں تو نے دیر کر دی ہے، تاکہ اب تیرا خاتمہ اور انجام جو ہے وہی ہے جو ہے۔ تو پتہ چلا کہ مرنے کے قریب جب کوئی انسان توبہ کرے گا تو اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، عذاب علیم دردناک کیا ہے؟ عذاب، وما لہم اور نہیں ہے، لہم من ناصرین ان کے لیے کوئی بھی مددگاروں میں سے۔ تو گویا 3 طرح کے لوگ یہاں بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 جنہوں نے توبہ کی، اصلاح کی، ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ نمبر 2 جنہوں نے توبہ کی لیکن مرتے وقت کی، تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ نمبر 3 جو کفر کی حالت میں مر گئے اور آخرت میں توبہ کی تو ان کی بھی توبہ قبول نہ ہوگی، بلکہ اگر وہ فدیہ دینا بھی چاہیں گے تب بھی ان کا فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے سے ڈرنے والا بنائے۔
آمین، اور ہمیں ہمیشہ توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ بنائے، آمین۔